ہاں جی ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تو حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی فرمایا چابی لے آؤ. انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے فرمایا مئو کول بھی لے آؤ. سمجھ آئی نا. ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی. انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی. حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی. ہاں توجہ. عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان کے. فرمایا نہیں نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن. آج جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ. انہوں نے کہا جی مئو کولے فرمایا چابی لے آؤ. وہ ماں کول گئے تو ماں تے اندر بیٹھی سی. تو انہوں نے کہا چابی ماں جی. انہوں نے کہا چابی نہیں دینی. انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے. حضور آ گئے. توجہ جی توجہ. ہن میری دو گلاں سنو. میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں. انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا. انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا. میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں. انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے. تو میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام. انہاں فرمایا تو آنا ہے. میں آ گیا جی. تو میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے. سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں تے سودیاں تو بچائے. اپنیاں عزتاں بچان تو بچائے. ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا. میری چٹی داڑھی ہو گئی. میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا. کی میں بیان کراں. حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا. میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے. انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے. ہاں جی جدوں پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. میں کہا یار ادوں حالات ٹھیک سن جدوں حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن. ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں. لمے پے گئے دین دی. مسجداں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تے کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں. کیوں اتر جائیں بھائی. فلماں دے بورڈ نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے. مسجداں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی. لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتا کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا. ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا. چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے. باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن. تاریخ وچ لکھیا جانا سی. ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلاں وچ چلے گئے. مورخ لکھدا کیوں گئے. انہاں کہا اذاناں واسطے گئے درود و سلام واسطے گئے. اور کیوں گئے جناب. ہاں جی ہاں توجہ. ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا. کی ہونا سی. ہاں جدوں اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا. اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تو 305 بھی ہون تو جبریل آ جاندے نے جناب. لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. لیکن جدوں کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن. جدوں انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے اسی تو صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں. ساڈے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا. لیکن انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلاں گے تو فرشتے آ جانا. ہاں تو اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی. ہاں جی تے غلامی نالوں بھی بھڑی بے یقینی ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا. یار کانڈ نہیں لگن دے گا. جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا. اسلام اپنے منن والےاں دے منہ وچوں اے گل نہیں سننا چاہندا حالات نہیں ٹھیک. 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پیا. کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک. اج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دی لوگاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوگاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے. بڑے جناب کمائی کیتی. میں آکھا کمائی تو نہیں کیتی. ہاں کمائی خلیلو نجی نہ کلیمو نجی مسیحو صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. اور 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ کہتے ٹھیک ہے جملے کہن
لیکن یہ پاکستان دیا ایجنسیاں تے فوج تے یہ پولیس والے تے سارا کچھ یہ رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بنیا، پاکستان دے بنے ہی رسول اللہ واسطے. انہاں نو جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے. میں ہن ایتھے گلاں کیتیاں، دو گلاں میں کردا کوئی نہیں شاوراں دی وجہ تو، ویسے میں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنا. شام تک شاورا کو آ جان جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے. یہ تمہیں پتا ہے مولوی سخت باتیں کر رہا، تمہیں یہ نہیں پتا حضور دے خاکے کون بنا دا؟ اس دا 2018 پرچی حضور دے دین نو دیو. میں تو سچی گل کر رہا. 70 سال تسی حضور دے دشمنوں نو پرچیاں دیتیاں. ہاں جی ایتھے مرزائیاں دیاں چہراں کھلیاں، عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں، او دے اوتے تحقیق ہو رہی، مرزائی دے اوتے تحقیق ہو رہی. دسو سانو تسی شمادن لاندے ہو، اے تساں مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے ہی ہے، کلمہ جے پڑھیا، لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ پہنچایا. ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں. جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے. بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں. ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. Mzansi, we love dance. اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. توجہ نا جی، گرمی نہیں لگی بھائی، پکھا نہیں جلنا بچے، بہ جا. اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نال ہویا. ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا. ہاں جی صحابہ کہندے نہ سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا. آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے، حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے، خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے. انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگ دیں؟ انہاں کیا کیتا ہے؟ کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے میں نو دسن یہ گل، یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگ دیں؟ اور انہاں دیاں انہاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے. اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق 35 گھوڑے ہو گئے سن، لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیراں دیاں بن جاندیاں. آخر کیوں؟ ہاں سمجھ آئی؟ یہ کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون، 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کر دے کیون کچھ بھی نہیں. تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن، داتا صاحب لکھیا، حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ. شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی. میں کوئی گند کہندے داتا صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی. داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ چ، انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک. انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلیں دے لوگن، اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں، یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے. آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشی سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی، ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فقال له ابو بکر، اے بخاری شریف دے الفاظ ہیں، فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو. فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ. نہ حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. رسول اللہ
توجہ. توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفہ لاسامہ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اہل الیمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقولي كفر اهل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا. حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر. میں ہندوؤں نوں کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں تسی وضو کر کے پچھو آ جانا. نانا اخر الافادۃ من عرفہ لاسامہ بن زید. حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. تو غلام تے لونڈی دے پترن. آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے. یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا, احد وچ لے جاندا, خندق وچ لے جاندا, مرائسی وچ لے جاندا, مستلق وچ لے جاندا, ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تان کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے نکلو باہر حضور آ گئے نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا. کوچ کرنے دا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہندے میرے استاد گرامی نے میں لمبی پوری نال سند بھی پڑھی. وہ کہندے اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہاں نک چپٹے ہویا تے رنگ گندمی. فقال آل الیمن یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے انما حبسنا من اجل ھذا ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں. یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن. جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہندے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا ادا کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے. تو کہنے لگے فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبي. فرمایا اس ویلے کافر تے نہ ہوئے جدوں صدیق اکبر دا دور آیا آپ خلیفہ بنے تے جنہ لوگاں گل کیتی سی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفاف بامر النبي اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست. ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہونا ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے. جاؤ اپنا جا کر اے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھن جوگا. آج لوگ بڑے 2 فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں. 5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو پردے تے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں آکھا کڑیو تساں دین پڑھے جے کوئی نہیں تے کیبلاں بہ کے یہود و نصارہ دے جنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے. پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے. پردے کے 100 نمبر ہے اسلام. انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر. جڑا قرآن تے عمل کرے ہو دے 5 نمبر جڑا انگریزی لکھے ہو دے 100 نمبر. لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے. لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا.
میں کہو جلیو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ پردہ زبردستی نہیں. یا ایو النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے، مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے. جناب لو جی، ایک مسلمانہ دیا کڑیاں، میرا ایک سوال ہے جی، اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جی سیدہ نے مڑ کے نہ کوڑ پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تے دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا، تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سر. اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دین گیا قیامت والے جی سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا. تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو. شام میں ہو کے آیا، آج شام میں ایک گھر سلامت نہیں رہا. اسلام بہت ڈاڈا ہے، یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. ہاں کہے جی میں گناہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے، اے خطا کار ہے، خطا کار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آئی گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جمانا. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دے دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بات تینوں پتہ نہیں تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال، جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے. مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا، اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے، مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں جی بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے، ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شریع عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا، کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہیں لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا، اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلو. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے، سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے جہدے حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن. ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول نو، ماورائے عدالت قتل کر کے آئے، حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تو کلمہ بھی نہیں آندو صحیح. جڑا والے ایڈے وڈے پیران دے تے میں آیا آستانے تے تسی کلمہ تے انج پڑھو 2018 میں لا الہ الا اللہ انج پڑھنا ہے جویں پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا. لا الہ الا اللہ اس ویلے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان. ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سن کر کی سکتے نا. اے لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان بنا. ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ. اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیران دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا. اور سامنے دیکھو رومی جی اسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا. انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جڑنے لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ. اے لمحہ پہن والی گل بعد کوئی شاہ جی کول نہ پہ پوچھے میں خود وضاحت کرنا. لمحہ پہن دا مطلب اے وے
ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। صحابہ کہندے ہیں بھائی اسی دریا وچوں گزر گئے تے ساڈے گھوڑیاں دے کھر بھی گلے نہ ہوئے، لیکن دوسرے صحابی جدوں پار لنگے نا تے حضرت سعد پوچھا بھائی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی؟ انہاں کہا جناب ایک صحابی کہن لگے میرا ایک پیالہ ڈہ پیا۔ انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا مونج دی رسی نہ بدیا سی تے پانی جدوں آیا نا جناب او دیاں گردناں تک گھوڑے دیاں گردناں تک ایک لہر ہو جی آئی ڈاڈی کہ وہ رسی توڑ کے پیالہ لے گئی، ادھر کھر بھی گلے نہیں ہوئے تے گردناں تک پانی پھر کیویں گیا؟ اے مانا ہے اس دا، ہاں جی کھر بھی گلے نہ ہوئے تے گردناں تو پانی بھی بہ رہا۔ گل وچ ہو رہے جڑی میں کہندا توجہ آج پھر بھی مطلب گل انجے اے لمحہ پہن دے ہی مطلب سی بھائی دریا لمحہ واقعی پہ گیا۔ انہیں کہا لنگ جاؤ جی جنہ دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے یقین ہی انہوں میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلہ ڈیم بھی لمحہ پہ جانا ہے۔ ہاں جی انہیں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ محمد عربی تے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب، لیکن ٹرنا ہی نہیں ہے نا۔ گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک۔ دسو نائٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام وچ، او دا شاہ جی مطلب یہ وے کہ بندہ کھڑیا دا کھڑا رہ جاندا او دی روح نکل جاندی، ہاں جتھے وہ بیٹھا او دی اکھاں کھلیاں رہن گیاں روح نکل جائے گی، جدوں ڈگے گا تے انج ڈگے گا جس طرح مٹی دا ڈھیر ہوندا، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے شام دے وچ قیامت گزر رہی، اتھے کسی نو انسانیت اج تک یاد نہیں آئی۔ ایتھے ایک کسی چوڑے نال گل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں، دسو جی یہ چوڑے نو جنج ہو گیا جی، سارے کٹھے ہو جان گے تے اسلام دے خلاف بھونکنا شروع کر دین گے۔ ایک میرا فعل ہے نا، میں غلط کام کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ ہے کی تعلق جوڑن دا مطلب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ لیکن اتھے کسی نو انسانیت یاد نہیں آئی ملک شام میں، اور اتھے قیامت گزر گئی۔ حضرت میں میری تقریر جڑی نا ایک مکینر بڑی ڈاڈی کرنا، میں آکھا جلیا جس ویلے بلال چڑھ جان کعبے دی چھت ہوتے اس دن پھر حضور نے اعلان کیتا جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی معاف کر دیں گے، جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی معاف کر دیں گے، جڑا حرم میں چلا جائے گا اسی انہوں معاف کر دیں گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا ابو سفیان دے گھر، اس دن پھر معافی دا اعلان ہوندا، بدر وچ معافی دا اعلان نہیں ہوندا۔ ہاں جی اے امیہ جڑا سی نا امیہ اے بڑا ٹھولا سی، بڑا موٹا سی، جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی، اینو فرشتے دھک کے لے آئے بدر وچ، اے آندا نہیں سی، اینو حضرت سعد بن معاذ پہلے دس دیتا سی بھئی تو قتل ہو جانا ہے۔ جدوں چلن لگا تے دی زنانی کہنے لگی او تیرے یسربی بھائی نے نہیں سی دسیا بھئی تو قتل ہو جانا ہے، تے ابو جہل آ گیا، انہیں کہا یار تو سردار ہے، جے تو نہ گیا تو کسی نے بھی نہیں جانا، باقی انہوں شیطان دھکا لا رہے سی۔ ہاں جی وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، قرآن دی نص ہے، میں ایویں تھوڑی گل کر رہا۔ وہ کہنے لگا میں تواڈے نال آ، چلو تسی بدر چلو، فرشتہ شیطان انہاں نو دھکے لا رہے سی، کہندا میں تواڈے نال آ، میں تواڈے نال آ۔ اینو جناب فرشتے دھکا لایا بھئی چل نہ جتھے تو مرنا ہے چل۔ ابو جہل آیا کہنے لگا یار تو سردار ہے چل تے صحیح۔ انہیں کہا اچھا چلو اگلی منزل تو میں مڑاواں گا، اگے گیا تو پھر کہندا چلو اگلی، تو چلدے چلدے بدر وچ پہنچ ہی گیا۔ تو جدوں فرشتے شیطان نے ویکھیا نا بدر وچ جبریل آ گئے، کیوں جی؟ تو پھر کی کہنے لگا، کہنا انی ارا ما لا ترون، کہندا او میں جو میں ویکھ رہا ہوں تانوں پتروں نہیں پتہ، فرشتے آ گئے۔ انہیں کہا جو میں گڑ بڑا ویکھ رہا نا، انہیں کہا اے جبریل آ گئے، اے میکائیل آ گئے، اے اسرافیل، او پھر نسیا اتھوں۔ شیطان اتنا ہی کرتا بندے نو لیا کے قابو کر کے تے نس جاندا، شیطان دے پیچھے نہ چلیا کرو، اذان ہوئے تو بھج کے مسیتی آیا کرو، فلماں دیاں جانا چھوڑو، بڑی ہو گئی فلماں ڈرامے ویکھ لیا تسی، ویکھ رہے قیامت گزر گئی ہر طرف، باز آ جاؤ، بڑے ہوئے قرآن پڑھن منڈے ساڈے، ہاں جی سمندراں وچ گھوڑے ایویں نہیں فلماں ویکھ کے نہیں صحابہ، ہاں جی سمندراں وچ گھوڑے سٹنے تو پھر وہ ایک ہی طریقہ کی محمد وفاتوں نے، ہاں جی ہاں جی توجہ، اچھا جی شاہ جی بیٹھے توجہ،
توجہ بس دا نعرہ تسی لانا ہے اے کئی لوگوں نے اپنے نو ہی ہضم نہیں ہو رہا کہندے جی یہ کیوں لگتا ہے میں کہا تیرے ڈھڈ وچ کوئی درد ہو رہا جنہاں دے ڈھڈ وچ درد سی وہ بھی چپ ہو گئے انہاں دے فتوے سارے سمیٹے گئے بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہاں جی گھراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے کالج وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے یونیورسٹیاں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے سمندراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے رسول اللہ دے سامنے 12 ربیع الاول نو مدینہ پاک لبیک دے نعرے لگ گئے غازی تنویر قادری انہاں میں خود فون تے دسیا انہاں کیا جدوں میں سزا سنان لگے نا سکاٹ لینے انہاں منکر ختم نبوت میں رضائی ماریا وہ کہنے لگے جدوں عورت سزا سنان لگی نا انگریزاں دی تے میں سامنے والے بٹن کھول دیتے وہ 2 سال کہندے میں اس بے ادبی دی انہاں 2 سال زیادہ سزا سنائی ورنہ 25 سال سزا ہے 27 سال انہاں سنائی وہ کہنے لگے میں بٹن سامنے والے کھول کے نہ تے وہ جڑی عورت سی نا انگریز جج وہ کہے میں اینج کر رہی ہوں تے میں جنے اینج کر رہی سی میں کہا لبیک صدقے یار انہاں باہروں پولیس منگا لئی انہاں کہا منڈا ساڈے جج نو گالاں کڈدا وہ کہندے منڈیا تو کی کہندا ہے تو گالاں کڈدا انہاں کہا جلے ہوئے گالاں نہیں کڈدا انہاں کہا کی کہندا انہاں کہا میں تہاڈی اس جج نو کہہ رہا ہاں تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہے جناب دسو کتنی بڑی عجیب گل ہے شاہ جی اس نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تے غازی تنویر دی نا اسی ٹیپ کر کے اتنے 5 منٹ گفتگو چلائی کراچی انہوں 3 مہینے واسطے انہوں کہہ دے تنہائی سٹ دیتا قرآن بھی کھاس لیا تے ساری سہولتاں کھاس لئی انہوں دا 8 صفحے دا خط آیا میں تازہ انہوں کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی تسی جی میں تقریر کر دے انجی کرو انہوں نے لکھیا بھئی وہ تو سکاٹ لینڈ دیا ایجنسیاں آئیاں میرے کول انہوں نے کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی انہوں کہا ایو جیاں تقریرہ نہ کیتا کرے ہاں جی انہوں نے کہا ایو جی تقریر کہتا کی مطلب انہوں نے کہا وہ کہتا ہے محمد بن قاسم فرعون ہے وہ کہتا ہے نور الدین زنگی فرعون ہے وہ کہتا ہے صلاح الدین ایوبی فرعون ہے وہ کہتا ہے محمود غزنوی فرعون ہے او ساڑیاں جڑے بچے راتی تر بھیکنے بھائی ہاں جی وہ کہتا ہے ساڑے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین اسی تے جنے انہوں امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا کہتا وہ کہتا فرعون ہے تو میں کہا میں تے نہیں کہتا فرعون ہے اقبال کہتا آنا ہے اقبال کہتا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہتا اسلام نکل کے کیسر و کسرت یا سلطنت نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اقبال کہتا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو اقبال کہتا میں فرشتے کو سنا ہے اسلام پھر اتے آنا ہے غازی تنویر قسم چک کے میں نے کیا انہیں کیا پوری دنیا جو صرف تیرا نام انہوں نے لیا کہتے تیریاں تقریرہ دا اتنا درد اٹھیا انہوں نے میں ہمیشہ یہ کہنا گل باویں 5 منٹ ہوئے اگلے نو درد تو ہوئے نہیں یار ایک کوئی تقریر 1 گھنٹے تو بعد پتہ نہیں حضرت ہلن کے ککڑ گل جنے والی ہونی چاہیے فتح مکہ والے دن جدو فتح مکہ ہویا نا تو سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا گل ایک کوئی جملہ کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں آج کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دے ہٹ جاؤ کیوں جی جدو آپ نے ایک گل کی تھی ارتجت اہل مکہ تھا پورا مکہ لرز اٹھیا لرزہ تاری ہو گیا محمد عربی کے شیر آ رہے تے شیر بھی انجے نہیں آ رہا ہے تسمیاں لے کے شیر آج تلواراں لے کے آ رہے آج وڈن دے موڑے چاہ رہے پورا مکہ ہل اٹھیا کیوں جی تقریر گل ایک کوئی جملہ کیا لیکن پورا مکہ کیویں ہولے یہ کوئی تقریر ہوتی حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے میں کہا حضرت صاحب فارغ ہی ہیں جڑے کسی نے کچھ نہیں کہتے الحمد للہ کہ والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل میں پکا حافظ ہے میں تو کوئی نہیں پڑھیا جتے اسلام کہندا ہوئے سر جھکا لو میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت آندھی تو میں نے اٹھ کے سناوے جتے اسلام کہندا ہوئے کہ سر جھکا کے جیو نا 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 اسلام نہیں اسلام کہندا میں آ گیا
چل تو صحیح پاور میری ہے. جدو غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے. فرماندیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا تے حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے. بعد حضور نے دسیا ہے جبریل سن. ام المومنین فرماندیاں دیہیا قلبی دی شکل چاہتے سن نہ میں سمجھا دیہیا قلبی صحابی آ گئے. کہندے رسول اللہ نے انہاں دے جڑا گھوڑا سی نا او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضور انہاں نال گل کر رہے تے جبریل عرض کیتی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن. فرمایا جبریل میرے غلام ان خندق کھودی اتنے بھوکے پیاسے اجے تے گھر انہاں سواریاں تو اتارے سامان بھی نہیں اتاریا. کچھ دن میرے غلاموں نو مہلت دیو پھر بنو قریظہ دا فیصلہ کریں گے. جبریل نے عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. تو میرے آقا نے حضرت بلال نو فرمایا اذان دیو. بے وقت اذان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ. جدو کٹھے ہو گئے تھے حضور نے فرمایا بھئی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے. صحابہ اسے ویلے چل پے تے جدو صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کیتی. فرمایا یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنا ہا ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے ہلا کر رکھ دینا. ہاں ہاں قلعے فرشتے ہی ہلانے ہوندے ہیں. ہاں جی لیکن مسلمان چلن تے صحیح نہیں. انہاں جدو برما وچ چیخاں نہ سنیاں برما دیاں بچیاں چیخیاں انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم. انہاں کو کیا نہیں جلیاں ہوئی ہو. اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے. ہاں اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے. 60,000 دے قریب مسلمان اتنے مار دیتے اگلے شہید کر دیتے. ایڈی ایڈیاں بچیاں نو بت متاں پہلے ماریا ٹھڈے انہاں دے جسماں تے پھر ڈٹیاں تے اتنے کدے انہاں دے تو انہاں ایک واری تے بڑیاں چیخی ہونیاں آن کے ہون محمود غزنوی دے گھوڑیاں نہیں آنا. ظاہر ہے وہ گھوڑیاں دے کدی بیان ہی کدی کسی نہیں کیتا. وہ تو اے بیان کیتا ہے بھئی بس جی اسلام اب امن مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے بس باقی سارے کام ٹھیک ہے. جو میں ایک بات اتنے کرن لگا جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا یارا انہیں بدر وچ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹنا سی. اپنے دل کو سوچنا میں ویسے گل میں یہی تقریر کرنا جی دی وجہ تو تانوں بھی پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا شاہ جی نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا مولی خادم بھی تانوں لبیا اور کوئی نہیں لبیا. میں جتھے جانا وہ کہندے کہ اس نو نہ بلاؤ جیڑا مولوی کہندے وہ کہہ دیندو اس نو نہ بلاؤ. وہ کہندے کیوں نہ بلائی کہندے یہ بڑی سخت باتیں کر اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے جی. میں دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں میں گھر بہ جانا. میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی میری یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن کتنا صبر کرن. صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے نا. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. اسی ہن بس اس طرح ہی سنتے رہاں گے ساری زندگی کہ جناب ایسے ہو گیا. افغانستان چنا گردنا کپ کے پیٹرول بھر کے اگاں لائیاں پھر وہ لاش نچدی سی تے پھر امریکی فوجیاں اتنے تاڑیاں مار دے سن پھر 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے پیروں تھلے سٹے انہوں نے. اسی یہ سارا کچھ سن کے چپ رہیے تے تقریر بھی ساڈی ہضم نہ ہوئے. غازی تنویر دی 5 منٹ دی تقریر انگریز کہتے ہیں انگریز بڑے جناب وہ انصاف پسند ہوتے ہیں. انگریز 5 منٹ دی تقریر انہوں نے ہضم نہ ہوئی ساڈے منڈے دی. 5 منٹ انہیں نشتر پارک کی تقریر کی تھی تے 3 مہینے واسطے انہوں علیحدہ کر چھڈیا. وہ 27 سال سن کے تے نہ رویا قید. یہ ہے انگریز. اور انگریز جو یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اقبال کہندا ہے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہاں جی یہ انگریز 3 منٹ دی 5 منٹ دی ساڈے منڈے دی تقریر ہضم نہ ہوئی تے ساڈا منڈا 27 سال قید سن کے تے میں نے لکھیا مولانا میرا جدو میں قید ہویا میرا وزن سی 85 کلو ہن میرا 100 کلو ہو گیا. انہاں لکھیا تو جے کہندا سی علم الدین سزا سن کے تے او دا وزن ود گیا تے میرا بھی 15 کلو ود گیا جناب. دو میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال ہوئے سزا سنن تو بعد وزن گھٹنا یا ودنا. انہیں کہا گھٹنا اس دا جڑا جرم کر کے جائے جڑا حضور دی محبت جائے پھر اس دا ود جاندا گھٹدا کوئی نہیں.
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ایک بال بولے کیوں جی؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کی عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہندا حضور آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی. کیویں جوان ہوئی؟ اس دور دا فرعون مصر وچ 2 ظلم کیتے تے قوم نے انہوں خدا من لیا. اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا تے عراق دے صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے مار دیتی. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اس فرعون نو لوگا خدا منیا، اس فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں؟ لوگ تے پھندے دی طرف جان تو پہلے مر جاندے، ممتاز ہستے ہستے کیوں گیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندا چمیا کیوں؟ کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال دس ہوئے گاڑے پھندا پا کے ممتاز گل کی تھی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ممتاز قادری گاڑے پھندا پا کے کہنے لگا 3 منٹ مل سکتے ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا پہلے تو بجدے بجدے آیا ہون کی ہویا ہی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ فرمایا سی جلوہ گری دا، جے جلوہ گری ہوئی کہ نہیں؟ 1.5 منٹ بعد انج کر کے ہس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. لو جی میں ان گفتگو مکان لگا. پیرو اجازت ہے؟ ہاں بس میں اتنی گلاں کرنی سن تواڈے نال. حضور نال پیار کرو جلیو. اس گل تے کدی تسی سوچا نا تے پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے. گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے. تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے. چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگاں دے کہن تے تو انگوٹھے نہ چمدا، مولویوں کو فتوے پوچھ کے تو میلادہ منانا. جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تو بندہ سی جڑا انگوٹھے چومن دی دلیلاں پوچھدا سی؟ پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا، پیار ہوندا انے واہ. ہاں جی جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن تے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کر؟ 5-5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے. اے علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، یہ تو حضور دیاں بلبلاں. 5-5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے. میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے لاہور پڑھ کے تے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے حضور یہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، ابیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے شاہ جی قبلہ بلایا، تسی بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد یہ ساریاں محنتاں دا مقصد کیوے؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا، آگے حضور ہی کھڑے نے. اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے، اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے. تیسرا سوال قبر وچ بھی حضور دے بارے ہی ہے. جے تو ایتھے پھس گیا تے اگے کی ہونا ہے؟
اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی جدو فرشتے پوچھن ہی لگن تے کہیں انہاں دے بارے پوچھ دیو میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑ دے رہا تے لبیک ہاں جی توجہ 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 اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جو تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے تے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمان اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا لا لبیک اور لا لبیک تو اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دے نا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا تے ایڈی ایڈیاں زمانہ باہر ہونیاں جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نو تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو. مولی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے اور آپ کون ہوتے ہیں پتر دیتے ہیں تسی حضور دے دین نو جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم ایسی گال شاہ جی ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعاواں دین دین اس مسئلے بن مانگے دعاواں دین دین اور ایو جیاں دعاواں دین دین کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندہ ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تو آڑے تے قربان تے جدوں غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر حضور انہوں نے تیر پکڑا رہے سن تے حضور پتہ ہے کی فرماندے سن فرمایا ارمے سعد فدا کا بی و امی فرمایا سعد اے میرے دشمن نو تیر مار میرے ماں باپ تیرے اتے قربان ہو جا. اس مسئلے نو سمجھو اس دی حساسیت نو سمجھو. ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر.